جی پیارے دوستو، ابھی ہم کریں گے آپ کے پیپر کا جو ہے موضوعی پارٹ، یعنی جس کو انگلش میں تو ہم لوگ بولتے تھے نا سبجیکٹیو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اردو میں بولتے ہیں کیا، موضوعی۔ اس میں مختصراً اور تفصیلاً یعنی کہ شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچنز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے نا پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر زیادہ ویڈیو لمبی ہونے لگی، آدھا گھنٹے کی ہوئی، تو آپ بے شک دیکھ لیجئے گا آدھے گھنٹے تک کی نا۔ میں اس میں کوشش کروں گا کہ شیئر بھی کر دوں۔ میں نے آپ لوگوں جیسے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں نا، کئی آپ لوگ جس طرح سارے ہی بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کئی میں سے شیئر کر دیتے ہیں، میں نے انہی کے نوٹس کے ساتھ مل کے نا یہ بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو وہ ایسے اوپرا اوپرا سا نہ لگے، ٹھیک ہے؟ اوکے کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اس کو آداب مجلس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آداب مجلس میں کیا ہے؟ مجلس کے لفظی معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں مجلس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آداب مجلس سے مراد وہ باتیں ہیں جن کا ایسے موقعوں پر خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آداب کا خیال رکھنے کی وجہ سے مجلس میں موجود لوگ تکلیف اور پریشانی سے بچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آداب مجلس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ادب و احترام کا پورا پورا خیال کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں، کہ مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس نبوی میں نہایت صحابہ جو تھے وہ مجلس نبوی میں نہایت ادب و احترام سے بیٹھتے اور خاموشی اور توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سنتے تھے، کی بات کو سنتے، ٹھیک ہے جی؟ مجلس کے چند اہم آداب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہوگا، میں آپ کو جو ریویژن کراؤں گا نا ساتھ ساتھ اس میں بھی بتاتے جائیں گے۔ مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے، مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے، مجلس میں دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، مجلس میں بڑوں کی بات غور سے سننی چاہیے، مجلس میں غیر ضروری طور پہ نہیں بولنا چاہیے۔ مجالس مختلف طرح کی ہوتی ہیں، ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، جیسے کسی خوشی یا غمی کے موقع پر کسی مجلس میں شریک ہونا یا کسی دینی مجلس میں شرکت کرنا۔ بعض مجالس نیکی کے بجائے برائی پر آمادہ کرنے والوں کی ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی مجالس میں شرکت کریں، آداب مجلس کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اب ہم پڑھتے جائیں گے، یہ سارے چیپٹرز پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ان کی ایکسرسائزیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ویڈیو۔ اچھا جی، ابھی یہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کیونکہ ہمیں ابھی صرف یہ والے سوال جو ہے نا مختصر جواب اور تفصیلی جواب صرف ان کے، یہ تو یہ ہمارے آؤٹ آف کورس ہے یہ والا، اس میں نا اس میں سے یہ والا تو نہیں آنا ہے، اس چیپٹر میں سے جو ہے آپ کا جو معروضی تھا وہ نہیں آنا، صرف موضوعی آنا ہے، یعنی مختصر جواب اور تفصیلی جواب۔ اس میں یہ سارے باری باری کویسچنز جو ہے نا ان کے ہم آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ نے بنائے ہوئے، آپ اس کے ساتھ ریویژن آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے پاس بھی لکھے ہوئے بھی ہوں گے، آپ لوگ ماشاءاللہ سارے اسٹوڈنٹس اچھے بڑے، تو اس سے آپ کو ریویژن ہو جانے سے آپ کو تھوڑا سا یاد بھی ہو جائے گا، ذرا غور سے سنیں تو انشاءاللہ یاد بھی آپ کو کافی ساری چیزیں رہیں گی، ٹھیک ہے جی؟ عنوان یہ کیا ہے؟ آداب مجلس، ٹھیک ہے؟ مجلس سے کیا مراد ہے؟ مجلس سے کیا مراد ہے؟ مجلس کے لفظی معنی بیٹھنے کے ہیں، یہ ادھر تھوڑا سا بیٹھنے کی تھوڑی سی اسپیلنگ میں گڑبڑ کر دیے، یہ اوپر توئیں آنا چاہیے تھا، بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اصطلاح میں مجلس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ ابھی کوشچن نمبر 2 ہے، کوئی سے دو آداب مجلس لکھیں۔ مجلس میں غیر ضروری طور پر نہیں بولنا چاہیے اور مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات۔ پھر ایک اور بھی لکھ دیا ہے اس نے بچے نے کہ مجلس، سوری کوشچن نمبر 3 ہے،
مجلس کی کوئی سی دو اقسام بتائیں۔ مجلس کی کوئی سی دو اقسام بتائیں۔ مجلس مختلف طرح کی ہوتی ہیں، جیسے خوشی یا غمی کی مجالس۔ مجلس کی جمع ہوتی ہے مجالس، ٹھیک ہے، خوشی یا غمی کی مجالس۔ ہاں، اچھی مجالس جو ہے نا کیا ہوتی ہیں، اس کا جو جواب جو ہے کیا، صحابہ کرام کو آداب مجلس کی تعلیم دینے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں صحابہ کرام کو آداب مجلس کی تعلیم دینے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ تو ترجمہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا کہ مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھا کرو، اور اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یعنی مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھا کرو، اور اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ دیکھو اس بچے نے اتنا اچھا لکھا ہے، اس کی ٹیچر نے اس کو عمدہ کام کہا ہوا، ٹھیک ہے۔ اوکے، ابھی اس کا ذرا ہم لمبے والے کویسچنز بھی کر لیں اس کے۔ چلیں، یہ آتا ہے جی، عنوان آداب مجلس، تفصیلی جواب دیں، صحابہ کرام کی مجلس کی کیفیت بیان کریں۔ ابھی ذرا تھوڑا سا تفصیل سے میں پڑھوں گا نا تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو جو ہے نا آداب مجلس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ نبی کریم کی مجلس میں ہوں تو آپ کے ادب و احترام میں آپ کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اور اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو کھڑے ہوا کرو۔ یہاں پر اللہ لفظ مس کر دیا اس بچے نے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجلس نبوی تھا، یہ نین گننا نہیں ہے، یہ چھوٹی یہ ہونا، نبوی میں نہایت ادب و احترام سے بیٹھتے اور خاموشی اور توجہ سے آپ کی بات کو سنتے، ٹھیک ہے نا جی۔ واو، یہ بہترین ہو گیا نا کام۔ ابھی اس میں دوبارہ ایک دو چھوٹی چیزیں ہیں کہ تفصیلی جواب دیں، آداب مجلس بیان کریں، مجلس کے چند اہم آداب درج ذیل ہیں۔ مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے، مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے، مجلس میں دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، مجلس میں بڑوں کی بات غور سے سننی چاہیے، مجلس میں غیر ضروری طور پر نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دیکھیں بڑا اچھا اس بچے نے لکھا ہے، اور اس کو ٹیچر نے شاباش بھی دی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایکسرسائز تھی مگر ہم پہلے ابھی آپ کو حقوق العباد پڑھا دیتے ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ دین اسلام جس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق اور ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ایک صورت خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اسلام میں خدمت خلق کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اب ایک اور آپ کی جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی کہ جو آپ اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، بڑی سمپل سی حدیث ہے، آپ اگر یہ یاد کر لیں، آپ سے اگر پوچھے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح انسانوں سے حسن سلوک کی تاکید ہے، اسی طرح حیوانوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں خدمت خلق کا بہترین نمونہ تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ میرا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں،
آپ پہلے وہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے ساتھ مسجد سے نکلے اور اس کا کام مکمل کر کے نماز ادا کی. ٹھیک ہے. ایک صحابی حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے دور ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے. ان کے گھر میں جانوروں کا دودھ دونے کے لیے کوئی مرد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر روز حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے جانوروں کا دودھ دوہ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خدمت خلق کے کاموں میں دل کھول کے حصہ لیتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ارد گرد رہنے والوں کی مدد کریں، اپنے ہم جماعت ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھیں، اپنے جیب خرچ سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں، بیوہ عورتوں کے گھروں کے چھوٹے موٹے کام کریں، سیلاب، زلزلے اور کسی حادثے کے موقع پر دوسروں کی مدد کریں، بھوکوں اور پیاسوں کا خیال رکھیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال رکھیں. گرمیوں میں پرندوں کے لیے گھروں کی چھت پہ پانی رکھیں، گھر کے کاموں میں ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جی تو ابھی ہم اس چیپٹر کی نا اب جو آپ کے شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز جن کو ہم بولتے ہیں تفصیلی اور مختصر جواب، یہ مختصر جواب والے بھی 3 کویسچنز پڑھتے ہیں اور تفصیلی جواب والے بھی اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کی میں نے نوٹس لے کے اسی سے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، آپ کو یہ نہیں لگے کہ بھی میں بڑا مشکل سے لکھا رہا ہوں. دیکھیں ہر اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں لیٹ سٹارٹ. مختصر جواب دیں. حقوق العباد کا کیا مفہوم ہے؟ جواب کیا ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. دین اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ حق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی تاکید ادا کی. بڑی سمپل سی بات ہے. حقوق العباد کا مطلب یہ ہے، شارٹ اس کا آنسر یہ ہوگا کہ بندوں کے حقوق، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے، بالکل اسی طرح بندوں کی حقوق بھی ادا کرنے کی تلقین کی. سمپل سا اس کا جواب تھا. ایک عورت کی کس وجہ سے بخشش کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. دیکھیں نا، بڑا چھوٹا سا جواب، بڑا مزے کا جواب. ٹھیک ہے، کتنا اچھی بات تھی. خدمت خلق کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. ٹھیک ہے، ترجمہ: ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بڑا آسان سا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آ جاتے ہیں تفصیلی جواب میں. قرآن و سنت کی روشنی میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کریں. حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق. دین اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ایک صورت، یہ کیا لکھا ہے بچے نے؟ خدمت ہے. یہ اصل میں یہ لفظ خدمت گڑبڑ، ادھر خدمت لکھنا چاہیے تو اس نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے. خیر ادھر ہی آپ ایک صورت خدمت ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر اس کو کاٹ کے خدمت کر دیجیے گا. خدمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا. اسلام میں خدمت خلق کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. اللہ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو یعنی کہ پیسوں سے مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم کا ارشاد ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ کی اپنی ساری مخلوق میں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، یہ ایک تفصیلی جواب اور لکھنے والا ہے کیا کہ سیرت نبوی سے خدمت خلق کی مثالیں بیان کریں. یہ بھی خدمت ٹھیک لکھا ہوا ہے، میں نے کہا تھوڑا سا اس کو بہتر کر کے بتا دوں آپ کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. رسول اللہ کی زندگی میں خدمت خلق کا بہترین نمونہ تھی. ایک دفعہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ میرا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں.
آپ پہلے وہ کر دیں. آپ نے اس کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس کا کام مکمل کر کے نماز ادا کر لی. ٹھیک ہو گئے. ایک تو یہ آپ نے اس میں ابھی اس میں دیکھیں دو آپ کے جیسے شارٹ کوسچنز ملا کے ایک لانگ بن جائے گا. پھر اسی طرح ایک صحابی حضرت خباب اپنے گھر سے دور ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے. ان کے گھر میں جانوروں کا دودھ دونے کے لیے کوئی مرد نہیں تھا. آپ ہر روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے جانوروں کا دودھ دھو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی دیکھیں بڑا اچھا بچے نے لکھا ہوا ہے تو اس کو شاباش بھی ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم کہ جی ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام. سب سے پہلے جو نبیوں میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے تین مذہب ہیں نا، اسلام، کرسچینٹی یا مسیحیت اور یہودیت، یہ تینوں جو ہیں مذاہب حضرت ابراہیم سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے. اس دوران میں ار عراق کا دارالحکومت تھا. ار کے لوگ بتوں کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. اس دور میں عراق پر ایک ظالم و سرکش بادشاہ نمرود کی حکمرانی تھی. وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے. ایک دن لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام نے شہر کے ایک بت خانے میں داخل ہو کر بڑے بت کے علاوہ تمام بت توڑ دیے اور ہتھوڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. لوگ اپنے بتوں کو کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم کے سوا یہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کو کس نے توڑا؟ سب نے سر جھکا دیے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہستیوں کو خدا بنا رکھا ہے جو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتی؟ لوگ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. بادشاہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا. قرآن مجید میں ارشاد ہے ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا. ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ کو ٹھنڈی ہو جائے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن گئی. تب آپ علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا. آپ علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین پہنچ گئے. فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی. آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے. یوں آپ علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے جن کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور ان کی والدہ کا نام سارہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان دونوں بیٹوں کے ذریعے بہت برکت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جہاں پر نہ پانی تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور کھانے پینے کا سامان بھی دیا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا. وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر کیا
اور آج پوری دنیا میں لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اسلام کے طریقوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، البتہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی پیش کی۔ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو ابھی ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم نے تفصیلی جواب دینے ہیں اور کچھ شارٹ آنسرز دینے ہیں۔ جن مختصر جواب یہ ہے کہ نمرود کون تھا، اور کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، اور اسی طرح یہ آب زمزم کا واقعہ تحریر کرنے والا، یہ ساری چیزیں بھی ہم کرتے ہیں باری باری۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آتا ہے کہ مختصر جواب دیں، نمرود کون تھا؟ نمرود ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور کے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا؟ اور کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق کے لوگوں نے کیا رویہ ان کا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق کے لوگوں جو ہے نا، یہ دو دہلیتی ہے اس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق کے ساتھ کر دیا اس نے۔ عراق کے لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، حضرت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق کے لوگوں نے برا سلوک کیا، بادشاہ کے حکم پر ان کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ کے حکم پر ان کو آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ یہ تو شارٹ کویسچنز تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب لانگ کویسچنز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت تفصیلی جواب دیں کہ آب زمزم کا واقعہ تحریر کریں۔ جب حضرت ابراہیم کے ساتھ لوگوں نے برا سلوک کیا تو یہ برا کی جگہ اس نے گڑبڑ کر دی، الف بعد میں آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جی، برا سلوک کیا تو آپ اپنا شہر چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اپنا شہر چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جہاں پر نہ پانی تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور کھانے پینے کا سامان دیا۔ اب دوسرا کوشچن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بتائیں جی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا، ٹھیک ہے، بھیج دیا۔ مینڈھا پتہ کیا ہوتا ہے؟ بکرے کی طرح ہوتا ہے، جیسے بکرا نہیں بلکہ وہ جیسے جس کو بولتے ہیں دمبے جیسے ایک ہوتا ہے، ایک مینڈھا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ بھی دیکھیں اچھا لکھا ہے بچے نے، تو اس کو شاباش بھی ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ اسی طرح کا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی۔ فرعون ایک ظالم اور متکبر شخص تھا اور خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بے حد ظلم کرتا تھا۔ اسے کسی نجومی نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 49 ہے. انہی حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے ان کو فرعون کے کارندوں سے بچا لیا. ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا. یہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا. فرعون کی ملکہ نے صندوق دیکھ کر اسے دریا سے نکالنے کا حکم دیا. جب صندوق کو لایا گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا. بچے کو دیکھتے ہی ملکہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی. ملکہ نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے گئے اور وہاں 10 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ. آپ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے معجزے دکھائے لیکن وہ نہ مانا. اس نے آپ علیہ السلام کی اور زیادہ مخالفت شروع کر دی. ایک لمبے عرصے کی جد و جہد کے بعد آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. راستے میں سمندر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری اور سمندر میں راستہ بن گیا. اور فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے تھا. جب اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون پانی میں ہی غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات مل گئی. بنی اسرائیل سمندر پار کر کے صحرائے سینا میں چلے گئے. صحرائے سینا میں حضرت بنی اسرائیل کے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان پہ بادل سایہ کیے رہتے تھے. کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے. جب بندہ مشکلات میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ دیکھیں صحرائے سینا یعنی کہ مصر کی ایک تصویر ہے. جی ابھی ہم جو ہے نا ابھی یہ جو آپ کا حضرت موسیٰ والا چیپٹر ہے اس میں ہم مختصر اور تفصیلی جواب لکھتے ہیں تاکہ آپ کا یہ کام مکمل ہو جائے اور پھر انشاءاللہ آپ دوبارہ 1-2 دفعہ اس کو ویڈیو کو سنیں. 2 دفعہ سن لیں تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ کوئی چیز بھولیں گے ہی نہیں. اگر آپ 1 دفعہ سن لیں تو اچھی بات ہے, 2 دفعہ سنیں گے تو بہت اچھی بات ہے, اور 1 دفعہ اگر کل کے دن چھٹی ہے اس میں سے لکھ بھی لیں گے زیادہ تر چیزیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آتے ہیں ہم عنوان کے حضرت موسیٰ مختصر جواب دیں. فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں مروا دیتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ اسے کسی نجومی نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا, اس لیے وہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیتا تھا. ٹھیک ہے جی, بڑا سمپل سا جواب ہے کہ کسی کی نجومی نے, وہ پاگل سا تھا نجومی, اس نے کہہ دیا کہ بھئی کوئی بچہ ایسا آئے گا جس نے تجھے مار دینا ہے, تیری بادشاہت ہی ختم ہو جائے گی. تو اس نے کیا کیا کہ جی جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوتا تھا اس کو مروا دیتا تھا. دوسرا کوشچن, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کر کے کیا حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعونوں کی غلامی سے نجات دلاؤ. بس سمپل سا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو, حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جا کے فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ. پھر کوشچن ہے فرعون اور اس کی لشکر کا کیا انجام ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری اور سمندر میں رستہ بن گیا. فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آیا, مگر جب اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون پانی میں غرق ہی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پھر کوشچن ہے حضرت موسیٰ کے 2 معجزات لکھیں. ایک ہے جی کہ ید بیضاء اور دوسرا عصا. ٹھیک ہے, یہ 2 جو ہیں ان کے آپ نے دوبارہ اپنی کتاب سے بھی ان کے ہجے جو ہے دوبارہ ٹھیک طرح سے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے جی, کتاب سے بھی دیکھ لینا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم تفصیلی جواب دیں.
یعنی جو ہے نا صحرائے سینا پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا کی. بنی اسرائیل سمندر پار کر کے صحرائے سینا میں چلے گئے. صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان پہ بادل سایہ کیے رہتے تھے. کھانے کے لیے من و سلوا، یہ سلوا جو ہے نا چھوٹی ہے، یہ نون گنان اس کو سمجھ لیجیے گا، من و سلوا اتارا اور پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے. پھر اگلا کوشچن ہے حضرت موسیٰ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ ہمت اور جرت سے کرنا چاہیے. جب بندہ مشکلات میں استقامت ہونا چاہیے تھا، یہ چلے میں اس کے استقامت کی آپ کو صحیح بتا بھی دیتا ہوں کہ کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اپنے دین پر ثابت رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گیا آپ کا مکمل. آدھے گھنٹے میں ہوگا تھا ریویژن. آپ نے اس کو ایک دفعہ اگر پڑھا ہے تو دوسری دفعہ بھی ایک دفعہ سن لیں تو بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کو بڑا اچھا آپ کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، اوکے.